آگے یہ وہ آیت ہے جس کی وجہ سے ایک جو ابھی میرا خیال 150 پہلے کی بات ہے، تھائی لینڈ کا رہنے والا ایک سائنسدان اس نے اسلام قبول کیا تھا اس آیت کی وجہ سے۔ بڑی محنت کی، یونیورسٹیوں میں ہزاروں لاکھوں روپے لگایا، تحقیق کی کہ انسان کی جو درد ہوتی ہے، پین ریسیپٹر ہوتے ہیں، درد کو پکڑنے والے جو ایک چپ ہوتی ہے، وہ جلد کے اندر ہوتی ہے یا ہڈیوں کے اندر ہوتی ہے۔ بڑی سالوں کی ریسرچ کے بعد اس نے معلوم کیا کہ نہیں، یہ جو پین ریسیپٹر ہیں یہ جلد کے اندر ہوتے ہیں۔ جلد کے جو ماس اتر جائے پھر ہڈی کو مارے ہیں، اس کے اوپر تیزاب پھینکے، ہڈی کو کوئی درد نہیں ہوتی، ہڈی کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے درد کو پکڑنے والی۔ پھر اس کو نوبل پرائز ملا۔ لیکن جب مسلمانوں نے بتایا کہ بدبخت یہ تم آج کی بات کر رہے ہو، میں نے بڑی محنت کی ہے، یہ کیا وہ، قرآن تو پڑھو، 1.5 صدی پہلے قرآن نے بتا دیا تھا، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، کفار کو ان قریب ہم آگ میں ڈالیں گے، کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی جو جلدیں وہ ختم ہو جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم نئی جلدیں ان کو دیں گے۔ وجہ کیونکہ ہڈیوں کو تو عذاب محسوس ہی نہیں ہوتا، ہڈیاں آگ میں جلتی نہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں، بار بار جلد نہیں آئے گی، بار بار جلد نہیں آئے گی۔ وجہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو عذاب ہو، اور جلد بھی کیسی آئے گی، انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ 70 گز اس کی موٹائی ہوگی، 70 گز، صرف اس کی موٹائی کی بات کر رہا ہوں، اور وجود کتنا بڑا ہوگا، ایک دانت انسان کا پورا ایک وجود جتنا 6-60 فٹ کا دانت ہوگا، اور کان سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا فاصلہ ہے۔ کبھی انسان اکیلا بیٹھ کے سوچے، سفر کر رہا 700 سال دنیا کی تیز ترین سواری پر، کان سے لے کر کندھے تک، اتنا بڑا وجود ہوگا، چند سیکنڈ میں تباہ ہوگا، اتنی خطرناک آگ ہے۔ بار بار جلد نہیں آ رہی، مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو عذاب کا مزہ چکھا سکیں، لیذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب کا مزہ۔ مذاق کرتے تھے، ایمان والوں کو طعنہ دیتے تھے، کون سا مرنے کے بعد کبھی دیکھا ہے کسی کو زندہ ہوتے ہوئے؟ اب ٹھیک ہے، پھر آ گئی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ قرآن کا اسلوب ہے، ہمیشہ جہاں جہنم کا ذکر ہے وہاں لازمی طور پر جنت کا ذکر ہے۔ انسان قرآن پڑھ کر متنفر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ظالم قسم کی شخصیت ہے، اتنا سخت عذاب نہیں، لیکن جو بندے ایماندار ہیں، فرما بردار ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، ان کو تو ایسا نہیں ہوگا نا، وہ تو جنت میں جائیں گے، باغات ہیں بڑی بہترین قسم کی، وہ نعمتیں جو انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ اگلی آیت یہ ایک چھوڑ کر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ اس کو بڑا آج کے دور میں متنازع بنا دیا گیا۔ یہ حالانکہ وہ آیت ہے جس میں تقلید کا رد کیا گیا کہ کسی کی تقلید نہیں کی جا سکتی، لیکن اسی آیت کو دوسرا رنگ دے کر وہ تقلید کے ثبوت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، قرآن نے کہا ہے کہ اولی الامر کی بھی اطاعت لازمی ہے، اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے، رسول کی بھی کرنی ہے، اور اولی الامر کی بھی کرنی ہے۔ لیکن دیکھیں یہ جو لفظ ہیں بظاہر یہ عربی گرامر کے خلاف ہیں، یہ 2 طریقے ہوتے ہیں۔ یہاں تو لفظ اطیعوا 3 مرتبہ آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم، پھر تو ٹھیک تھا۔ یہاں تو ایک ہی مرتبہ آگے تینوں کو کور کر لیتا، اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم۔ یہ ایک عجیب ہی اللہ تعالیٰ نے اسلوب اپنایا، اللہ کے ساتھ لفظ اطیعوا آیا، رسول کے ساتھ لفظ اطیعوا آیا، اطاعت کرو، اولی الامر کے ساتھ نہیں آیا۔ پیچھے ایک فلسفہ ہے، ایک حکمت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے وہ بغیر کسی شرائط کے، بس حکم آ گیا ماننا ہے۔ لیکن جو اولی الامر کی اطاعت ہے وہ ایسا نہیں ہے، پتھر کے اوپر لکیر تھوڑی ہے وہ، اب وہ غلط کسی چیز کا حکم دے رہا ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، جوتی کی نوک پر رکھے، دیوار پر مار دیں، وہ کوئی ضرورت نہیں۔ اولی الامر کی جو اطاعت ہے وہ محدود ہے، ایک گول دائرے کے اندر ہے، کسی حد تک اس کی بات مانی جائے گی، بالکل کھلی اجازت نہیں ہے۔ لیکن بس یہاں پر اللہ تعالیٰ نے معاملہ ختم نہیں کیا، کیونکہ پتہ تھا اس آیت کی وجہ سے غلط استدلال ہونے ہیں، قیامت کے قریب ایک دور آئے گا، اس کا اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا۔ کاش کہ یہ آیت اگر بندہ پوری پڑھ لے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اولی الامر کے اطاعت میں کوئی جھگڑا کھڑا ہو گیا، اولی الامر کوئی وقت کا بادشاہ، کوئی عالم ایسا حکم دے رہا ہے جو شریعت میں نہیں ہے، تنازع ہو گیا، پھر واپس وہی دو، شریعت کے بنیادی ماخذ صرف 2 ہی ہیں، لوٹا دو اس معاملے کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، لازمی کوئی نہ کوئی حل ہوگا، اجتہاد کر لو، قیاس کر لو، اجماع امت کو دیکھ لو۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہمارے جو ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ شریعت کے جو ماخذ ہیں وہ صرف 2 ہی ہیں، جیسا کہ کسی حد تک بات درست بھی ہے کہ قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، بات تو ٹھیک ہے، اس کو آپ یہ کہہ سکتے کہ یہ اولین مصدر ہے، اولین ماخذ، اس کے علاوہ شریعت سے بہت سے ماخذ ہیں جس سے دلیل اخذ کی جا سکتی ہے،
اجماع امت ایک دلیل ہے، حدیثوں پر اجتہاد کر کے مسئلہ اخذ کیے جا سکتے ہیں، یا ایک حدیث کو دوسری حدیث کے اوپر قیاس کر کر بھی مسئلہ لیا جا سکتا ہے۔ یہاں جو عرف عام ہے وہ بھی شریعت میں دلیل ہے۔ عرف عام کے اندر کوئی رسم ایسی چل رہی ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر معاشرے میں فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی بظاہر شریعت کے خلاف بات نہیں ہے، بے حیائی والی بات نہیں ہے، وہ رسم کرنا ضروری ہے شریعت کے تحت، عرف عام کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس طرح کے بہت ساری 8-10 چیزیں جو شریعت کے ماخذ ہیں جن سے مسائل اخذ کیے جا سکتے ہیں، لیکن اولین حیثیت قرآن و حدیث کی وہ دوسرے ثانوی حیثیت میں۔ اس کے بعد اسی موضوع کی پھر اللہ تعالیٰ نے تو کمال کر دی کہ انتہا بیان کر دی، فلا و ربک، آپ کے رب کی قسم۔ یہاں انداز بھی دیکھیں کتنا کمال کا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ بندے ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ آپ کے جو فیصلے کیے ہوئے ہیں اس کو تسلیم کر لیں، جھگڑا نہ کریں۔ ایسا ایک واقعہ بھی ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا اپنے جو بھتیجے کے حق میں، اور واقعتاً حق بھی اس کا ہی تھا زمین کے حوالے سے۔ دوسرا بندہ کہہ رہے کہ نہیں، جو تمہارا ٹیوب ویل ہے اس سے مجھے بھی پانی ملنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا رعایتی فیصلہ دے دیا کہ چلو، زبیر اس کا نام تھا، کہ تم جب زمین میں پانی لگا کے فارغ ہو، جو باقی پانی بچے وہ اس کو بھی دے دینا، وہ یہ بھی لگا لیا کرے، کوئی بات نہیں۔ پھر یہ بندے نے کیا کہا کہ اچھا یہ تمہارا بھتیجا ہے نا، چاچے کا بیٹا ہے، اس لیے تم نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا نا، کوئی بات نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہوں۔ آیت نازل ہو گئی، یہ اللہ کی قسم یہ مومن نہیں ہے، یہ بندہ منافق تھا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے فیصلوں پر اگر من و عن تسلیم نہیں کرتے وہ منافق ہے، مسلمان ایسا نہیں کر سکتے۔ چلو یہ داخل، اس کے بعد آگے جہاد کی ترغیب دلائی گئی، یہاں آدھا کر لیں تو اس وقت جہاد کی ترغیب دلائی گئی۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا تمہیں مسلمانوں، اللہ کی راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، بچے، عورتیں، بوڑھے، مرد وہ رو رہے ہیں، کمزور ہیں۔ الَّذِينَ يَقُولُونَ، جو اکثر یہی دعا کرتے ہیں، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ، اس ظالم بستی سے ہمیں نجات دلوا دے، بہت ظلم ہو رہا ہے، تو تم ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے، کیسے بدبخت ہو تم۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، کوئی ولی، کوئی نصیر، مددگار ہی بنا دے ہمارا، کوئی ہماری مدد ہی کر دے، آ کر اتنے سالوں سے ہم پس رہے ہیں، جانوروں کا سے ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو ترغیب ہے، جہاد کیوں نہیں کرتے تم؟ یہ جو میزائل سپر پاور تم بن کے بیٹھے ہوئے، یہ شادیوں پر چلانے کے لیے رکھے ہیں، پوری دنیا مسلمانوں کی اس وقت پس رہی ہے، خام خواہ تم اپنا جو تکبر گمنڈ بنا کے بیٹھے جی ہم سپر پاور ہے، لعنت ایسی سپر پاور کے اوپر، پوری دنیا اس وقت پس رہی ہے، تو یہ کس وقت یہ کوئی برات پہ چلانے کے لیے رکھے ہوئے یہ ہمارے ایٹم بم، افسوس کی بات ہے۔ آگے اینما تکونوا، صفحے کے آخر پر، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، منافقین چونکہ موت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، جہاں بھی جہاد کا تذکرہ آتا ہے لازمی منافقین کا کوئی نہ کوئی ٹچ ہوتا ہے کہ منافق موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، کبھی بھی جہاد نہیں جائے گا، ہمیشہ یہ کمپرومائز کر لے، مذاکرات ہونے چاہیے، جنگ کے بعد بھی تو مذاکرات ہی ہوتے ہیں، اس طرح تو اس طرح، جہاں بھی تم جاؤ گے موت تو آ جانی، کیا سمجھتے ہو جہاد میں نہیں جاؤ گے، گھر بیٹھے رہو گے، گھر موت نہیں آتی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط قسم کے قلعے بھی کیوں نہ بنا کے بیٹھتے ہو تم۔ قوم عاد یا قوم سمود کتنے مضبوط لوگ تھے، اتنے ان کے قد تھے، 100 فٹ قد تھے، اور اتنے مضبوط ان کے ہاتھ تھے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے پہاڑ کھود کر وہ اپنے گھر بنا لیا کرتے تھے، خوبصورت نقش و نگار کیا کرتے تھے، اتنی مضبوط قوم۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ پوری بستی اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے الٹا کر کے نیچے پھینک دی۔ آج بھی وہ مکے سے مدینے کے درمیان ایک راستہ ہے، وہاں ایک بستی ہے بالکل بے آباد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے گئے تو حکم دیا کہ یہاں تیزی سے گزرو، یہاں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکنا،
ہزاروں سال پہلے قوم سمود کو عذاب ہوا تھا، لیکن آج تک اس کے اثرات ہیں، وہاں ٹھہرنا منع کیا گیا۔ اتنے اللہ تعالیٰ نے تباہ کر کے رکھ دیے مضبوط لوگ، تو موت سے کیسے بچو گے تم؟ آگے انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے، مال پیسہ ترقی ہوتی ہے، بس جی محنت کری دی، سارا کریڈٹ خود لے لیتا ہے۔ لیکن جب مصیبت آتی ہے، بس یار اللہ دی مرضی کی کری، مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو مال پیسہ ترقی ہے وہ بس میری محنت ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا اصول الٹ ہے، جو اچھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا یہ گستاخی ہے اور حرام ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ برائی جو بھی وہ انسانوں کی اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے۔ افلا یتدبرون القرآن بہت زبردست آیت ہے، غور و فکر نہیں کرتے قرآن کے اوپر تو۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ اس میں اختلاف ہوتا اگر یہ اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف سے ہوتے۔ دو بندے اگر اس کتاب کو لکھ رہے ہوتے، ایک نے کہنا یہ فیصلہ ہونا چاہیے، دوسرے نے کہنا نہیں اس طرح ہونا چاہیے، وہ تو لڑ کے ختم ہو جاتے دو بندے۔ اس بات کے اوپر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کے اندر جو فزیکل فنومناز کے حوالے سے 1000 سے زیادہ آیات ہیں، قرآن کا ایک باقاعدہ مخصوص حصہ ہے، خاص طور پر سورۃ الرحمن ہے، یہ سورۃ الانعام ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کمال ہی کر دی، ایسی ایسی آیات ہیں جدید سائنس حیران رہ جاتی پڑھ کر۔ غور کیوں نہیں کرتے قرآن کے اوپر؟ آگے ایک دوسرے کو سلام کرنے کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی السلام علیکم کہے تو کم از کم اس طرح کا جواب، سیم اس طرح کا جواب اس کو دو، یہاں بہتر تو یہ ہے کہ بِأَحْسَنَ مِنْهَا کچھ الفاظ کا اضافہ کر کے السلام علیکم کہا، آپ ورحمۃ اللہ بھی کہیں، ورحمۃ اللہ کہا جواب میں وبرکاتہ بھی کہیں۔ مَالَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اصل میں ہوا یہ تھا کہ صحابہ کرام میں منافقین کے بارے میں 2 گروہ بن گئے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہو گیا تمہیں کہ تم منافقین کے بارے میں 2 گروہ بن گئے۔ ایک کا خیال تھا کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، دوسرے کا خیال تھا نہیں صرف قید کر کے کوئی واضح نصیحت تبلیغ کرنی چاہیے، شاید یہ بات آ جائے۔ لیکن پھر آگے اللہ تعالیٰ کا فتویٰ آ گیا، فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، دنیا کے کسی بھی کونے میں ان کو ڈھونڈ کر قتل کرو، کوئی منافق روئے ارض پر نہیں بچنا چاہیے۔ آگے حکم، اس کے بعد نماز خوف کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ نماز جنگ کے حالت میں نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، بہت سے طریقے، ان میں سے یہاں پر ذکر کیے جائیں گے آگے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی بیان ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ان لوگوں کو قتل نہیں کیا جائے گا جو ہتھیار ڈال دیں، نہ وہ دشمن قوم کی طرف سے لڑیں، نہ کسی بھی قوم کی طرف سے نہ لڑیں، وہ ہتھیار ڈال دیں، وہ تنگ آ گئے جنگ سے کہ نہیں ہیں وہ غیر مسلم کافر، لیکن وہ لڑتے نہیں آپ سے، حربی مسلمان، حربی یعنی کہ غیر مسلم نہیں ہے، جنگ لڑنے والے، تو ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ان کو امن میں رکھا جائے گا۔ ہاں لیکن ایک اور بات بھی بیان کی گئی ہے کہ جو بندہ منافقت کرتا ہے اس حوالے سے، مسلمانوں کو تو یہ شو کرتا ہے کہ نہیں میں بالکل یعنی کہ نیوٹرل رہنا چاہتا ہوں، کسی کی طرف سے نہیں لڑوں گا، اور جب وہ موقع ملتا ہے مسلمان پس رہے ہوتے ہیں، کفار کی جیت ہو رہی ہوتی ہے تو بھرپور جا کے اپنا حصہ بھی ڈالاتا ہے۔ ایسے بندوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، جہاں زمین پر ملے قتل کر دو فوراً۔ یہ غداری کر رہے ہیں، اپنا جو معاہدہ کیا ہے اسے پھر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے بعد قتل خطا کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک واقعہ سرد ہو گیا تھا صحابی سے، انہوں نے کسی سے بدلہ لینا تھا، کسی رشتہ دار سے قتل کا بدلہ لینا تھا، لیکن کسی موقع پر وہ غالباً ہجرت کے لیے جا رہے تھے یا کسی جنگ کے لیے جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے دیکھا اس بندے کو جس سے بدلہ لینا تھا، اس کو قتل کر دیا فوراً بغیر اس کی بات سنے۔ بعد میں صحابہ کرام نے اس کو بتایا کہ یہ تو بندہ مسلمان ہو گیا ہوا تھا، اب تم نے مسلمان کا قتل کر دیا، لیکن چونکہ قتل خطا تھا، غلطی سے قتل ہوا، اس کو معلوم نہیں تھا، اس کے تو علم میں یہی تھا کہ یہ ابھی تک کافر ہے، اور وہ میں نے اپنے باپ کا یا چاچے کا جو قتل ہے اس کا بدلہ لینا تھا، وہ اس نے بدلہ لے لیا۔ قتل خطا کے مسائل بیان ہو گئے، غلطی سے کسی سے قتل ہو گیا، اب یہ قیامت تک کے لیے اصول بیان ہو گئے۔ گاڑی انسان چلا رہا ہے، اب اس کی نیت تھوڑی ہے اس کو قتل کرنے کی، شکار کرنے کے لیے اس نے فائر کیا ہے، اس کی نیت تو نہیں ہے، لیکن وہ کسی انسان کو لگ گیا یا کسی ایسی چیز سے مار دیا، ڈنڈے سے مارا، وہ نازک جگہ پہ لگ گیا، اس کی نیت صرف زخمی کرنے کی تھی لیکن وہ بندہ مر گیا، یا چپیر وغیرہ ماری ہے،
اس کی حالت کچھ اس طرح کی تھی، نیت قتل کرنے کی نہ ہو، 1% بھی نیت نہ ہو، غلطی سے قتل ہو جائے، اس کی دیت، اس کا جو جرمانہ ہے وہ کیا ہے؟ 2 چیزیں۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، جس سے کوئی مومن بندہ غلطی سے قتل ہو گیا، پہلا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک غلام آزاد کروانا ہے مسلمان، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریکمنڈیشن ہے کہ مومنہ کی جو قید ہے یہ فرضیاں واجب نہیں ہے کہ وہ غلام جو آزاد کروانا ہے وہ لازمی طور پر مومن ہی ہو، اگر نہیں مل رہا بفرض محال تو کوئی غیر مسلم غلام بھی آزاد کروایا جا سکتا ہے، لیکن افضل بہرحال یہی ہے مسلمان غلام آزاد کروایا جائے۔ دوسری بات ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور اس کے خاندان والوں کو ایک پوری دیت دینی ہے، مسلم۔ دیت کے حوالے سے یہ غلط مشہور ہے کہ یہ جو صرف 100 اونٹ ہی ہیں، کیونکہ کئی سارے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی مالی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جتنا میکسیمم بڑے سے بڑا پٹیک اس کو ڈالی جا سکتی تھی وہ اس کو جرمانہ کیا۔ اونٹ والا آیا اس کو 100 اونٹ کا کہہ دیا، ایک جو بڑا جانور ہوتا ہے گائے والا آیا اس کو 200 گائیں کا کہہ دیا، بکریوں والا آیا اس کو 300 بکریوں کا کہہ دیا، ایک بندہ جس کا درہم و دینار پیسوں میں کھیلتا تھا اس کو پھر 1000 درہم کا کہہ دیا، دینار کا کہہ دیا۔ وقت کی حکومت جو بھی فیصلہ کر دے ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہونی چاہیے، بہرحال اچھی خاصی، ہاں الا ان یصدقوا، مگر وہ صدقہ کر دیں، معاف کر دیں، نہیں دیت ہمیں نہیں چاہیے، ہم مالی طور پر ٹھیک ٹھاک ہیں، ضرورت نہیں ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن یہ تو تب ہے جب مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان غلطی سے قتل ہو، لیکن مسلمان کے ہاتھ سے غلطی سے کافر قتل ہو، پھر اس کا معاملہ ذرا کم ہے کہ کافر کی جو جان ہے اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک بہت کم ہے، اس کا صرف یہ ہے کہ بس اپنی طرف سے ایک غلام آزاد کر دو، اپنے مال ان کو نہیں دینا، یہ اسلام اس سے راضی نہیں ہے کہ ہم اس کو دیت دیں، مسلمان کا مال غیر مسلم کی طرف جائے، نہ ایسا نہیں، دیت شیت والا کوئی چکر نہیں ہے، کافر کی جان تو ویسے ہی رہے گا، فضول ہے، کسی نہ کام کی ہے، بس ایک غلام آزاد کروا دو دنیا میں تاکہ ہمارا یہ گناہ معاف ہو جائے، آخرت میں جو نامہ اعمال میں نہ لکھا جائے، ختم ہو جائے۔ اور اگر وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اگر کوئی ایسا بندہ قتل ہو جائے جو کہ پیچھے گزرا ہے، جو کہ نیوٹرل تھا، نہ اس نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں ادھر سے بھی نہیں لڑوں گا نہ ادھر سے لڑوں گا، تھا غیر مسلم لیکن جنگ کرنے والا نہیں تھا، مسلمانوں کا دشمن نہیں تھا، اس میں بھی یہی 2 چیزیں، دیت بھی دینی ہے اور غلام بھی آزاد کروانا ہے۔ اب آگے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، قتل جس سے ہو گیا غلطی سے وہ انتہائی غریب تھا، نہ اس کے پاس دیت دینے کے پیسے ہیں، کچھ بھی نہیں دے سکتا، نہ وہ غلام آزاد کروا سکتا، اب کیا کرے گا دنیا میں تاکہ کچھ نہ کچھ کفارہ، تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا، لیکن یہ لفظ متتابعین مسلسل رکھنے، اگر 1 مہینہ 29 دن ہو گئے، کوئی مجبوری بن گئی چھوڑ دی ہے، 1 دن رہ گیا پھر دوبارہ پورے رکھنے پڑیں گے، مسلسل 2 مہینے رکھنے، یہ اس کا کفارہ ہوگا، اب کیونکہ وہ مالی طور پر کمزور ہے۔ آگے ایک شدید حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو 7 بڑے گناہ گنوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سے یہ چیز ہے، کبیرہ سے بھی کبیرہ گناہ ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے جس نے ایک بھی انسان کو قتل کیا۔ آگے اس آیت کے پیچھے بھی ایک واقعہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، زمین میں جب تم چلو پھرو تو ذرا تحقیق کر لیا کرو، اور یہ نہ کہا کرو لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، جو بندہ تمہیں السلام علیکم کہہ رہا ہے تم اس کو یہ نہ کہا کرو نہیں یہ منافق ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ صرف یہاں کلمہ پڑھے تمہیں دکھلانے کے لیے، تو اس کو ایسے نہ کیا کرو، کیونکہ ایک صحابہ کرام سے قتل ہو گیا تھا اس طرح جذباتی ہو کر غصے میں، ایک تھا تو وہ مسلمان سے ابھی تھا لیکن ذرا غیر معروف تھا، پتہ نہیں تھا کسی کو، اب وہ سلام کر رہا ہے مسلمانوں کو، کلمہ پڑھ کے دکھا رہا ہے، مسلمانوں کی نشانیاں ظاہر کر رہا ہے، لیکن وہ صحابہ کرام ماننے کو تیار نہیں، اس کو قتل کر دیا پکڑ کے۔ اس حوالے سے آیت نازل ہو رہی ہے کہ ذرا تحقیق کر لیا کرو، پہلے دیگر مسلمانوں سے پوچھ لیا کرو، گواہ دیکھ لیا کرو آیا یہ بندہ مسلمان ہوا تھا یا نہیں، اس طرح بلا وجہ قتل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کی وجہ پیچھے یہ تھی کہ وہ جو بندہ تھا اس کے پاس بکریوں کا ریور تھا بہت زیادہ، وہ 200 سے زیادہ اس کے پاس بکریاں تھیں، کچھ تھوڑی وقتی طور پر جزوی طور پر صحابہ کے دل میں مال کی محبت بھی آ گئی، اس کو بیچ میں دے ختم کرو، فارغ کرو، بکریاں ملیں گی، موجیں لگ جائیں گی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تب تک وہ عارض الحیات دنیا کی زندگی کے لیے تم نے یہ کیا ہے،
وہ بندہ کہہ بھی رہے میں مسلمان ہوں پھر بھی اس کو قتل کر دیے. بہرحال بتقاضۂ بشریت غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود مغفور لہم میں ہمیں کوئی یعنی کہ اجازت نہیں ہے کہ ہم بکواس کریں یہ تھا وہ تھا. اللہ نے ان کو معاف کر دیا. یہ پھر ڈائریکٹ اللہ کے اوپر طعن و تشنیع ہوگی. آگے جہاد کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، بیٹھنے والے گھر بیٹھنے والے مومن اور جہاد کرنے والے مومن یہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، ذہن میں رکھیں. میں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگ کی دو قسمیں ہوتی تھی. ایک تو وہ تھا کہ جب جنگ فرض عین ہو جاتی تھی کہ ہر صحابی کو گھر سے نکلنا پڑے گا، ضرور بے ضرور نکلنا پڑے گا، ورنہ جو ہے نفاق کا فتویٰ لگے گا، وہ بندہ منافق ہوگا، پھر اس کو قتل کیا جائے گا. نکلنا ہی پڑے گا. چند ایک جنگیں تھیں، اور بعض ایسی تھیں کہ جس میں یعنی کہ فرض کفایہ تھا. بعض زیادہ تو گروہ ہیں وہ نکل جائیں، کچھ لوگ گھر بھی بیٹھ سکتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اتنی سنگین ابھی کنڈیشن نہیں ہے. فرض کفایہ امت کے ایک گروہ صرف وہ کام کر لے، وہ پوری امت کے لیے کفایت کر دے گا، جیسا کہ نماز جنازہ ہے. یہ فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ گھر بیٹھنے والا پھر بھی اس کے باوجود بھی بہتر تو یہی تھا کہ تم نکل ہی جاتے. لیکن ایک لفظ غیر اولی الضرر یہ پہلے نہیں تھا. پہلے یہ آیت اس طرح نازل ہوئی تھی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. ایک صحابی آگے نبینا کہ میں تو نبینا ہوں، اب میں تو جنگ میں جا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ گھر جو بیٹھے ہیں ان کو ثواب کم ملے گا اور جو جہاد کر رہے ہیں ان کو زیادہ ملے گا، حالانکہ میرے پاس عذر ہے. ساتھ ہی پھر جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ نہیں، اسی آیت کی جگہ پر یہ لفظ نازل کر دو، غیر اولی الضرر. ہاں جن کے پاس عذر ہے وہ ان کو گھر بیٹھے ہوئے بھی مکمل ثواب ملے گا، پورا شہید کا یا غازی کا جو اللہ کے تقسیم میں ہوگا. اس کے بعد